قائم رہنے کے لیے اور قیامت تک اس سلسلے کے باقی جاری اور ساری رہنے کے لیے اور اس میں رونق حاصل کرنے کے لیے صلی اللہ محمد و آل محمد شب جمعہ بھی ہے، عبادت امام رضا علیہ السلام کی شب. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدایا تو شافی ہے، تیرے اولیاء نے سبھی رضا تجھے کہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں یا سبھی رضا بحق امام رضا، تجھے واسطہ ہے امام رضا علیہ السلام کی تمام عظمت، برکت، رحمت اور رأفت کا اس وبا اور اس بیماری سے دنیا کو راحت عنایت فرما. خدایا یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جس طرح سے سکون اور چین کے ساتھ ہم لوگ پہلے زندگی کر رہے تھے، گرچہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر بھول چکے تھے، اب اس حالت میں ہمیں اپنی زندگی اور اپنے سکون اور راحت کی قدر ہمیں یاد دلا دی. اپنی زندگی اور اپنے موقعوں کی قدر سمجھتے ہوئے آئندہ زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. 2-3 ہفتہ سے جب سے ماہ ذوالقعدۃ الحرام کا چاند نظر آیا اور بی بی فاطمہ معصومہ سلام علیہا کی ولادت کا جشن آن لائن کیا، ہم نے ارادہ کیا کہ موضوع آپ مومنین کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں. اسی موضوع کا آج بھی آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے. موضوع تھا امام ضامن اور امام زمان. امام رضا علیہ السلام کا ایک مشہور لقب امام ضامن ہے اور ہمارے یہاں بہت زیادہ اس لقب کو استعمال ہوتے ہیں امام ضامن باندھنے کے حوالے سے یا ضمانت جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے. تو امام ضامن اور امام زمان ان دو امام کے حوالے سے ہم روشنی ڈال رہے تھے اور جو زاویہ جس رخ سے ہم دیکھ رہے تھے یہ کہ امام زمانہ کے بارے میں امام رضا نے کیا کہا ہے. ان حالات میں جب سے ماہ مبارک رمضان سے پہلے یہ جو حالات دنیا میں آئے اور انسانوں کی بے بسی اور عاجزی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے محسوس کیا، خود اپنی بے بسی اور عاجزی کو انسان محسوس کیا کہ ہم کتنے کمزور اور کتنے ناتواں ہیں. تو یہاں سے ایک بات ذہن میں آئی، انشاءاللہ خدا تعالیٰ کی توفیق اللہ شامل حال رہے اور اسی راستے پر ہم باقی رہے کہ حقیر اور ہر مومن اگر غور سے بیٹھ کر سوچے تو ہمیں ایک امام معصوم کی کمی کا احساس ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے کہ ایک خدا کی طرف سے جو اس کا نمائندہ اور ولی ہوتا ہے وہ جب دنیا میں نہیں ہوتا ہے تو کس طرح کی تکلیفیں اور مشکلات دنیا والے سامنا کرتے ہیں. جس آیت شریفہ کو ہم نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 جس میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی وصیت بیان کر رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ، حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو وصیت کی. وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب نے بھی اپنے بچوں کو وصیت کی. کیا وصیت کی؟ یا بنی، اے میرے دل بندو، اے میرے فرزندو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، خدا نے یہ احسان تم پر کیا کہ تمہیں دیندار گھرانے میں پیدا کیا. ایک مومن، ایک نبی، ایک رسول، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے کے گھرانے میں تمہاری ولادت دی گئی. اب اس نعمت کی قدر اور قیمت سمجھتے ہوئے قبر تک بھی بچا جائے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اب اللہ نے تمہیں دولت ایمان نہ چاہتے ہوئے تمہارے ہاتھ میں نہیں تھا کہ نبی کے بیٹے بن جاؤ، تمہارے ہاتھ میں نہیں تھا کہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ میں نہیں تھا کہ مسلمان فیملی میں جنم لے لو، لیکن اللہ نے اس طرح سے تمہیں ایک لطف تمہاری زندگی میں دیا ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس دین کو بچا کر قبر تک لے جاؤ. قرآن کریم کی آیات پر اگر ہم غور کریں
تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ من جاء بالحسن فلہ عشر امثالها، جو انسان اچھائی مجھ تک لے کر آئے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھے اس کو 10 ثواب دے دوں گا، جو روزہ رکھے اس کو ثواب دے دوں گا. اللہ نے کہا کہ جو روزہ مجھ تک لے آئے، جو نماز مجھ تک لے آئے، میں اس کا ثواب دوں گا. تو دو بڑی ذمہ داریاں ہیں ہم لوگوں کی، وہ یہ کہ نیک اعمال، دین کی پابندی کرنا، اور اس دین کی پابندی اور دینی عقیدے کو قبر تک بچا کر لے جانا. اسی لیے یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیشہ ہم یہ دعا کرتے رہیں کہ خدایا ہماری عاقبت بخیر فرما. کہ جب سانس نکل رہی ہو، جب روح نکل رہی ہو، تو اس وقت ہم ایمان پر رہیں. کہیں ایسے نہ ہو کہ ایک عرصہ انسان، ایک مومن سے ملاقات ہوئی، پاکستان سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے کہا کہ جناب کیوں ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم ایک شخص کو جانتے ہیں، وہ ہمارے شہر کا سب سے، اگر 2 سال پہلے اگر آپ جا کے پوچھتے کہ آپ کے شہر کے ایک سب سے مخلص بندے کا ایڈریس بتائیں تو اس بندے کا ایڈریس بتا دیتے. آج شراب دیکھیں وہی ہے، جوا دیکھیں وہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ سارے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ سب دین مذاق ہے، یہ کچھ نہیں ہے. جس انسان کی ہمارے شہر میں 4 سے 5 مسجدیں اور رضاخانے ہیں، سکولز ہیں، وہ آدمی آج لامذہب ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے. تو ضروری ہے ہمیں کہ دین کو عمل کرنا ایک مرحلہ ہے، دین کو بچا کر لے کے جانا یہ مہم مسئلہ ہے. یہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے یہی وصیت کی، دیندار رہو، دین کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ. یا ایک لفظ میں اگر کہیں یہ جملے میں، دیندار جیو دیندار جاؤ. کہ ایسے نہ ہو کہ دیندار جیتے ہوئے انسان بے دین اس دنیا سے چلا جائے. اب ہم جس دور میں زندگی کر رہے ہیں، اس دور میں دیندار اس دنیا سے جانے کا سب سے بڑا ایک وسیلہ جو ہے وہ زمانے کے امام کی معرفت ہے. رسول اسلام کی حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو انسان اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت اسلام سے پہلے کی موت ہے، اس نے اسلام کو سنا ہی نہیں. تو اس کو ہم یوں عرض کرتے ہیں کہ گرچہ وہ 2020 میں زندگی کر رہا ہے، لیکن رسول اسلام کے حدیث کے مطابق وہ 400 صدی کا آدمی ہے، 1600 سال پیچھے کا آدمی ہے. جو انسان اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. جس امام کی ولادت ہے ان کی 2 حدیثیں امام رضا علیہ السلام کی عرض کرنی آپ کی خدمت میں. ایک حدیث خود امام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، جب امام کو حکومت کے لوگ مدینے سے لے کر مشہد جا رہے تھے، نیشاپور کے راستے سے امام کا گزر ہوا. تو آج بھی جو مومنین جاتے ہیں زیارت کے لیے امام رضا علیہ السلام کی، تو اس مقام پر جاتے ہیں جہاں پر پانی کا چشمہ ہے، امام کے پیروں کا نشان ہے، قدم گاہ ہے، وہاں پر جا کے زیارت کرتے ہیں. جو قدم گاہ ہے جہاں پر جا کے مومنین زیارت کرتے ہیں، چشمے سے پانی تبرکاً پیتے ہیں، وہاں سے فائدہ لیتے ہیں، وہ چشمہ بھی امام رضا اسی سفر میں امام نے اپنے معجزے سے پانی بہایا تھا، چشمہ بہایا تھا جو آج بھی چل رہا ہے. اور اسی سفر میں پتھر پہ کھڑے ہو کر امام نے ایک حدیث بتائی تھی، وہ حدیث کی برکت سے وہ پتھر میں امام کے قدم بیٹھ گئے تھے، جو آج بھی نیشاپور میں جس کی حفاظت کی گئی ہے اور جس کے لوگ جا کے زیارت کرتے ہیں. یہ اسی حدیث میں ابھی جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام جب مدینے سے خراسان جا رہے تھے، نیشاپور پہنچے تو نیشاپور میں اس وقت کی جو آبادی تھی، آج کے اعتبار سے ہم آپ کی خدمت میں مثال دیں تو جو مومنین جا چکے ہیں ایران، اگر آپ ایران جائیں، قم جائیں آپ، تو قم میں ایسے لگتا ہے کہ یہ پورا علماء کا شہر ہے. قم میں آپ کو اگر 50 بغیر امامے والے نظر آتے ہیں تو 50 سے زیادہ جو ہے امامے والے نظر آتے ہیں. آپ حرم فاطمہ معصومہ میں چلے جائیں
تو غیر امامے والوں کی تعداد سے زیادہ جو ہے، اس لیے کہ وہاں پر درس بحث ہوتی رہتی ہے، بیٹھے رہتے ہیں حلقے لگا کے، دور میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، مباحثہ درس وغیرہ کرتے رہتے ہیں، تو تعداد زیادہ ہے۔ اس زمانے کا تم تھا نشان۔ جب امام رضا علیہ السلام مدینے سے خراسان جا رہے تھے تو اس وقت کا علمی شہر، اگر کسی کو کسی بھی دنیا کے شہر سے علم حاصل کرنے کے لیے کہیں جانا تھا تو نشاپور جانا۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے صحیح بخاری جس نے، صحیح مسلم جس نے لکھی ہے، نشاپور والا ہے، جو اہل سنت کی کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم کا لکھنے والے نشاپور۔ اس وقت جب علمی شہر میں لوگوں کو یہ پتا چلا کہ امام رضا اس راستے سے گزرنے والے ہیں، تو ٹائم اور وقت معلوم کر کے لمحے شمار کرنے لگے کہ کب امام یہاں پہنچیں گے۔ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ علماء انتظار کر رہے تھے کہ امام رضا آئیں تو کچھ امام سے ہدایت پہنچے۔ تو اب یہاں سے ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ممکن ہے کہ کیوں 1.25 لاکھ علماء امام کا انتظار کر رہے تھے؟ تو علم کی قدر علماء جانتے ہیں، تو ان کو معلوم تھا کہ کیا آ رہا ہے اور کون آ رہا ہے، بڑی شخصیت۔ جب یہ سارے لوگ امام کی خدمت میں پہنچے، یہاں پر ایک جو بات نظر آتی ہے، واقعہ جو تفصیل سے لکھا ہوا ہے، لوگوں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، ایک حدیث ہمیں سنا۔ یہ اس وقت لوگوں نے کہا جب امام رضا علیہ السلام نیشاپور میں جتنا وقت آپ کو گزارنا تھا گزارنے کے بعد مشہد کی طرف روانہ ہونے کے لیے سواری پہ بیٹھ چکے تھے۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ مولا ہم کاغذ اور قلم لے کے تیار ہیں، ایک حدیث آپ سنا دیں تاکہ ہم وہ حدیث دیکھیں یا پڑھیں تو آپ کی یاد رہے ہمارے سامنے۔ تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ایک حدیث کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من اللہ، کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا بارڈر ہے، میرا قلعہ ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اس بارڈر کے اندر آ جائے اس کو میں عذاب نہیں کروں گا۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر کوئی انسان خدا کے قلعے کے اندر آ جائے میں اس کو عذاب نہیں کروں گا، آمینہ من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ چکا ہے۔ اب سب اتنا لکھ کر جب امام خاموش ہو گئے، امام نے جو سواری پہ امام بیٹھے ہوئے تو اس کا پردہ ڈال دیا، اس لیے کہ جانے والے تھے، پردہ امام نے کنار کرتے ہوئے سر باہر کر کے لوگوں سے بتایا یہ جملہ۔ پھر جب لوگ لکھ چکے تو امام نے پردہ ڈال دیا، تو لوگ اپنے کاغذ اور قلم واپس رکھنے والے تھے کہ شاید بات ختم ہو گئی۔ پھر امام نے پردے کو ہٹایا اور یہ فرمایا بشرطھا وشروطھا، لا الہ الا اللہ جو میں نے کہا اور تم نے لکھ دیا، لا الہ الا اللہ کہیں تو عذاب سے بچ جائیں گے، لا الہ الا اللہ کہنے کی شرطیں بھی ہیں، ان شرطوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہو تو عذاب سے بچو گے۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اس کی شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک میں ہوں، میری محبت، میری امامت کا اقرار لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے عذاب سے بچنے کی ایک شرط ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے کیوں پردہ بند کر کے دوبارہ پردے کو ہٹا کے یہ فرمایا؟ امام دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کا علم جو یہ کہہ رہے ہیں ہم علم والے ہیں، ان کا علم اس میں معیار کیا ہے؟ کیا اتنا کہنا کافی ہے لا الہ الا اللہ جنت جانے کے لیے؟ لیکن لوگوں نے تو امام نے یہاں پر بتایا کہ دیکھو میری پہچان، تو اس وقت امام رضا نے جو بتایا میں، تو اس وقت کے امام زمانہ تھے امام رضا، امام زمانہ یعنی وقت کا امام، تو امام نے یہ بتایا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ وقت کے امام کی معرفت سے کہو تو جنت میں جاؤ گے، بغیر وقت کے امام کی معرفت کے لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے امام رضا کو۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ عاقبت کا خیر ہو تو ضروری ہے کہ وقت کے امام کی پہچان کریں۔ اب یہاں پر ہر انسان کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ آج کل جو ٹیکنالوجی ہے اس ٹیکنالوجی کے حساب سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں
آپ جائیں اردو میں، انگلش میں، جس زبان میں چاہیں آپ کو کلاسز تقریریں موجود ہیں. جب بھی آپ کو 10 سے 15 منٹ فری ٹائم مل رہا ہے جس میں آپ کا موڈ بن رہا ہے کہ کچھ سنیں یا کچھ دیکھیں، تو سرچ کریں یوٹیوب میں امام زمانہ. اس طرح سے امام زمانہ کی معرفت میں ہم اضافہ کریں. کیوں؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. جس چیز کو ہم پہچانیں گے نہیں اس کی قدر نہیں کریں گے. جب قدر نہیں کریں گے تو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں چلے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اس میدان میں تھوڑا سا آگے جائیں. امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے انشاءاللہ دعا کریں گے آگے. اور ہمارے حسین بن خالد ایک شخص ہے جو امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں زندگی کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو امام رضا علیہ السلام دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. امام رضا علیہ السلام نے ایک نصیحت کرنا شروع کی. وہ نصیحت یہ تھی کہ جس انسان کی زندگی میں اگر ہم اپنی تھوڑا سا آسان اردو میں کہیں تو پکڑ نہیں ہے، جس انسان کی زندگی میں کنٹرول نہیں ہے، وہ دین نہیں اس کے پاس. باتیں کر رہا ہے، جو من میں آیا بول رہا ہے، لوگوں کو بیٹھا ہوا ہے تو کچھ بھی اس کی زندگی میں قابو میں نہیں ہے. انسان کنٹرول میں نہیں ہے، بریک نہیں ہے زندگی میں. جس انسان کے کاموں میں جو ہے کنٹرول نہیں ہے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پاس دین نہیں تھی. پہلے اس کو تھوڑا سا بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کیوں میں ایسے ہو گیا. دین رکھنے والا ہر چیز نہیں بول سکتا، دین رکھنے والا ہر جگہ نہیں جا سکتا، دین رکھنے والا ہر کام نہیں کر سکتا. دین رکھنے والا پابند رہتا ہے. اس کو پابندی کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی جگہ جا کے ہمیں کیا کرنا ہے، رک جانا ہے. پھر امام نے آگے فرمایا کہ وہ انسان جو حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے جب جان کا خطرہ آ جائے تو اپنے دینی کاموں میں تھوڑا سا آگے پیچھے نہ کرے، اس کے پاس ایمان. جلدی سے بات سمجھنے کے لیے مکے میں جو انسان جاتے ہیں، تمام مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ مکہ میں جو انسان حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، وہاں کی حکومت اور وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی اجازت مکے میں خانہ کعبہ کے اطراف جب انسان جاتا ہے تو علماء دیتے ہیں. اس لیے کہ وہاں انسان اگر ہاتھ کھول کر نماز پڑھے تو ممکن ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہو. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ایسے حالات میں جو انسان اپنے دین کی اور مذہب کی اتباع کرنے میں ضد کرے، اس کے پاس ایمان نہیں. اس کو چاہیے کہ 2 قدم آگے پیچھے جائے حالات دیکھ کر. مولا کائنات کی خدمت میں شاید عمار یاسر آئے. آنے کے بعد کہا مولا کبھی کبھی مجھے یہ معاویہ کے لوگ پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے کہتے ہیں کہ علی کو برا کہو تو چھوڑیں گے مت ہمارے. کہا عمار تم کرتے کیا ہو پھر ایسے کہتے؟ مولا ابھی تک جو کرتا تھا، جتنا ان کا من کرتا تھا وہ مجھے مار دیتے تھے. جب تھک کے چلے جاتے تو میں آپ کو کبھی برا نہیں کہتا. جتنا مجھے پیٹتے میں پٹائی کرتے. امام نے فرمایا عمار اچھی چیز ہے، آج کے بعد میں علی خود میں امام تمہارا اجازت دے رہا ہوں. اگر وہ کہیں کہ کہو علی جھوٹا ہے یا علی کے بارے میں کوئی ایسی چیز جس سے تمہیں تکلیف نہ ہو تو کہتے. اگر تمہاری جان پر خطرہ ہو رہا ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، میں اجازت دے رہا ہوں کہ آپ وہ بات کہتے. لیکن ایک بات کا خیال رکھو، اگر وہ کہیں کہ علی سے نفرت کرو تو جان دو. یہ بات نفرت کے میدان میں نہ جاؤ. تم وہ جو کہتے رہو اگر تمہاری جان بچ رہی ہے، اس لیے کہ جو چیزیں ہمارے پاس نہیں تو تکلیف کس بات کی ہے؟ تم کہتے ہو نا تمہاری جان بچ رہی ہے. ہاں یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ تم یہ سوچ رہو کہ میں اپنے ایمان کو کیسے کہوں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ایسے حالات میں اگر ایسی باتیں انسان پرہیز سے اپنی جان دے دے اور تکلیف میں ڈال جاتے ہیں آپ کو، تو اس کے ایمان میں تھوڑا سا اس کو مضبوطی لانے کی ضرورت ہے. جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے کسی نے سوال کیا کہ مولا کب تک ہم اس طرح سے مسالے کمپرومائز کرتے رہے ہیں. آج ہی اپنے ایریا کی بات اگر کریں، اپنے علماء کے گروپ میں ایک مسئلہ آیا کہ بنگلور میں آج ایک مومن
کا جو ہے وہ کووڈ-19 سے انتقال ہوا، دہلی کے تھے، بنگلور میں رہ رہے تھے. تو مسئلہ یہ تھا کہ جو ہمارے لوگ تھے وہ ابھی اجازت لینے میں، مومنین اگر اس طرح راستے میں انتقال ہو جائے تو کیا کرنا ہے، ابھی سوچ ہی رہے ہیں. ایک بندے کی انتقال ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، میت ہمارے ہاتھ میں دے دیں گے. تو طے یہ پایا کہ کیا کریں، اہل سنت تیار ہے، ایمبولینس بھی تیار ہے، قبرستان بھی، JCB سب کچھ تیار ہے. تو کیا ان کو لے جا کر اہل سنت کے قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، مسئلہ پیش آ جائے. اب یہاں پر یہ ہے کہ جو منتظمین ہیں جنہوں نے اجازت کی ہے وہ اہل حدیث ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، صرف ہمارے سے قبرستان کے دروازے کے پاس میت لے لیں گے، اندر لے کے چلے جائیں گے، ہمارا وہاں پر کچھ دے کے ان کے حوالے کر کے آ جانا ہے، وہ دفن کر لیں گے. معلوم ہے کہ نماز جو ہوگی، غسل و کفن جو ہوگا وہ غیر جعفری اور غیر فقہ امامی طریقے سے ہوگا. جب علماء سے سوال کیا گیا تو ٹھیک ہے دفن کر دیں، قبر کے دور ہی صحیح کھڑے ہو کر صرف 5 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. نماز میت میں وہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھنا واجب نہیں، صرف جو بھی میں آپ جبھی بھی کسی ایسی جگہ پر ہم آ جائیں جہاں پر ایک بندے کی موت ہو گئی ہے، نماز پڑھنا ہے، تو یہ سوچ کر کے تو ہمیں وہ پوری دعا نہیں آتی جو میت میں پڑھنا ہے. وہ دعا مستحب ہے، واجب ہے 5 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. 5 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تو نماز ہو گئی. تو اتنا کم از کم دروازے پہ کھڑے ہو کے 5 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے آ جائیں جو قبرستان کے لیے. آیت اللہ مکارم شیرازی اور آیت اللہ خامنی سے جو مسئلہ پوچھا گیا کہ ان کے حوالے میت کر دیں، لیکن قبرستان کے دروازے پہ 5 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر آ جائیں تو ہماری نماز بھی ہو گئی، مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو یہ بات حالات کے حساب سے انسان کو کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں. امام رضا علیہ السلام نے جب یہ بتایا کہ ایسا ہوگا تو اس نے سوال کیا کہ مولا کب؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام زمانہ کی ضرورت ہے. یہ حالت میں آپ لوگوں کو زندگی کرنا ہے، امام زمانہ کی ضرورت. اگر ہم دیکھیں امام رضا علیہ السلام اور دیگر ائمہ نے آج اسی پروگرام کے آنے کے لیے جو غور کر رہے تھے، 2 باتوں کی طرف بہت توجہ دلوائی ہے. ایک غدیر، ایک ظہور. غدیر اور ظہور پر جتنی روایتیں اور جتنی تاکید ہماری روایتوں میں ہے دوسرے جگہوں پر ہمیں نہیں ملی. پھر امام رضا علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی. کیا تم نے یہ قرآن کی آیت نہیں سنی؟ سورہ شعراء کی آیت نمبر 4، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لها خاضعین. کیا یہ آیت تم نے نہیں سنی اور نہیں پڑھی؟ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایک دور ایسا میں لانے والا ہوں جس دور میں لوگوں کو میری عبادت کے سوا کوئی کام کرنے کا حق ان کو نہیں ملے گا. تو وہ دور آنے والا ہے ظہور کا، جہاں پر صرف خدا اور صحیح دین کا پرچار ہوگا، اتباع ہوگی. پھر چھوٹے آڑے چھوٹے جو راستے ہیں ان راستوں کا کوئی وجود نہیں ہوگا. تو امام نے فرمایا کہ ان حالات میں تمہیں چاہیے کہ امام زمانہ کے لیے. پھر ایک اور حدیث میں امام نے فرمایا کہ صبر کتنا اچھا ہے اور ظہور کا انتظار اس سے اچھا ہے. کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا، بڑی پیاری آیت ہے، فانتظروا اے انسانوں انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی منتظر ہوں، میں بھی انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں، تم بھی انتظار میں بیٹھے ہو. خدایا تجھے کس چیز کا انتظار؟ خدا کہہ رہا ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظار کتنا پیارا مسئلہ ہے. انسان کو چاہیے کہ ہر لمحہ حالات کے صحیح ہونے کا انتظار کرے. اس لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. خدا کس چیز کا انتظار؟ یہی اس چیز کا انتظار کہ دنیا میں صرف خدا ہی رہے، خدا کی بات رہے، خدا کا نام رہے، پھر دوسری چیزیں نہ رہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کا ٹائم ہوتا ہے کوشش کریں ہفتے ہی میں صحیح 10 سے 15 منٹ اپنا ٹائم
امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پڑھنے یا سننے یا جاننے سے وقف کریں، حوصلہ ملتا ہے انسان کو ہمت ملتی ہے زندگی آگے لے جانے کی۔ پروردگار کا واسطہ امام رضا علیہ السلام کی شان مرتبہ منزلت مقام جلالت کا پروردگار آج جو امام رضا علیہ السلام کی ولادت سے خاندان اہل بیت کی جو خوشی ہے اس خوشی کا واسطہ ان حالات کو معمول پر لاتے ہوئے تمام مومنین اور تمام انسانوں کے چہرے پر گزشتہ جیسی خوشی شامل فرما۔ پروردگار کائنات میں بہت ساری مشکلات ہیں، ان حالات نے مشکلات میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ پروردگار کے واسطہ امام رضا علیہ السلام کی غربت کا اور امام رضا علیہ السلام کی تنہائی کا، پروردگار جو غربت میں مومنین اور مومنات چاہیے